دین کے مخصوص خدام، یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء کرام کے دو طبقے مخصوص طور پر دین کی اس طرح کی خدمت میں نمایاں اور پیش رہے۔ ایک محدثین کا جس کا مشغلہ احادیث نبویہ کی حفاظت و صیانت رہا، یعنی اس طبقے کو احادیث نبویہ کی روایات اور ان کے بیان و ضبط کا اہتمام رہا، اور انہوں نے اسناد و الفاظ حدیث پر گہری نظر رکھی۔ دوسرا طبقہ فقہائے امت کا، جنہوں نے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے مسائل و احکام کا استنباط و استخراج کیا اور الفاظ حدیث سے زیادہ معانی حدیث اور اس سلسلے کے اصول و قواعد پر ان کی نظر مرکوز رہی۔ ملت اسلامیہ کے پہلے مفتیوں کا تعلق اسی دوسرے طبقے سے ہے، اور اس امت کے سب سے پہلے مفتی اعظم خود رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور یہ دولت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رب العزت کی طرف سے پہنچی۔ قرآن پاک میں افتاء کا لفظ خود رب العالمین کے لیے بھی استعمال ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، سورہ نساء آیت نمبر 127۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالی ان کے بارے میں حکم دیتے ہیں، اور وہ آیات بھی جو قرآن کریم کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کلالہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، سورہ نساء آیت نمبر 176۔ لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے باب میں حکم دیتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ان آیتوں میں افتاء کی نسبت خود رب العزت جل مجدہ کی طرف کی گئی ہے، جس سے اس منصب کی جلالت شان کا اندازہ ہوتا ہے، اور یقیناً یہ نسبت اس شعبے کی اہمیت و فضیلت کی سب سے بڑی سند ہے۔ یہیں سے یہ بھی پیش